بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بعض ویڈیوز اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ جن ویڈیوز میں کہیں کوئی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی نقل اتارتا ہوا نظر آ رہا ہے، بعینی ہی ان کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے، ان کی کوئی تقریر سنا رہا ہے۔ کہیں کوئی شخص بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہ العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر استاد ہیں ان کی نقل کرتا ہوا کوئی شخص نظر آ رہا ہے۔ کہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی پہلے دعوت برکاتہ 50 کا العالیہ کی ہوتا نقل ہو تھا، رہی ہے، اسٹیج کے اوپر مگر کوئی آپ کے طالب علم استاد باقاعدہ مطالعہ تو حضرت کے لہجے میں کرتے نہیں تقریر کر ہیں۔ رہا ہے، 55 بالکل نمبر دے گویا کہ دیا حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کو بھیس اور اختیار بولنے کیے ہوئے وہ جو ہے بالکل حضرت مولانا ارشد مدنی بنے ہوئے جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے، اور نیچے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اس طرح سے ہنسنا، مذاق بنانا، یہ معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر بہت سخت الفاظ لکھے گئے ہیں کہ اگر کسی عالم دین کا اس طرح سے مذاق بنایا جا رہا ہے تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ کفر ہو جائے گا، جو کرنے والا شخص ہے وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر بطور مذاق کے، بطور استہزاء کے، مذاق اڑانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو جو کرنے والا ہے وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا، جو لوگ ہنسیں گے وہ بھی اسلام سے نکل جائیں گے، بہت سنگین یہ معاملہ ہو جائے گا۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کر رہے ہیں تو یہی سمجھیں گے کہ یہ جو ہنس رہے ہیں در حقیقت حضرت معاذ پہ نہیں بلکہ یہ جو آدمی ہے اس کی حماقت اور اس کی بیوقوفی پہ ہنس رہے ہوں گے۔ تو لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ معاذ کا مذاق بنائے، یا یہ کہ کسی عالم دین کا مذاق بنائے، کسی استاد کا، کسی معلم کا، کسی پڑھانے والے کا مذاق اس طرح سے اگر بنایا جائے اور یہ سب استہزان کیا جائے تو بہت سخت الفاظ کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ اور کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل اتارنے میں لگا ہوا ہے، بلکہ بعض حضرات کو تو دیکھا گیا کہ وہ نقل اتارنے میں اتنے زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں کہ باقاعدہ وہ اپنا رشتہ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا تو رشتہ بھی فلاں جو مشہور عالم ہیں ان سے ہے، انہی کے گھرانے سے میرا تعلق بھی ہے، اور انہی کے لہجے میں چونکہ وہ تقریر کرتے ہیں تو بہت زیادہ ان کی آؤ بھگت بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جلسوں میں بلایا جاتا ہے، ان کے پروگرام ہوتے ہیں۔ جیسے معاذ طارق جمیل صاحب کی ایک صاحب نقل اتارا کرتے تھے، اب وہ نقل اتارنے میں اتنے زیادہ ماہر ہوئے کہ ان کو معاذ طارق جمیل صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ معاذ کو منع کرنا پڑا کہ بھائی میرا تو اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو بعض مرتبہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو مختلف ویڈیوز اس طرح کی گردش کر رہی ہیں تو کیا ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور کیا اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے؟ بعض رات تو چونکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی وہ ویڈیو اس طرح کی ہے کہ گویا کہ حضرت جو ہے بالکل ایک طرح سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس میں تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ واقعتاً حوصلہ افزائی ہے اور دوسرے حضرات کو بھی اس طرح سے نقل اتارنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے جو اہل علم حضرات لکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے سماعت کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے تحریر ہے، یہ تحریر ہے مولانا سید حسن ذیشان قادری قاسمی حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے اپنے اس تحریر میں اور اپنے اس مضمون میں اسی جانب توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دین سراپا نقل ہے، خیر کے مواقع پر کسی کی نقل کرنا اور اسی انداز سے کسی امر خیر کو پیش کرنا خیر القرون سے محمود اور متوارث اور معمول بہا عمل رہا ہے، جیسے حضرات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی اور تابعین نے صحابہ کی۔ پھر مجھے اصل اس مضمون کے بعد جو حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ نے اس پر جو تفسیرہ فرمایا ہے وہ مجھے دکھلانا مقصود ہے کہ حضرت نے کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس پر۔ یہ جو اس طرح سے نقلیں اتارنی شروع ہو گئی ہیں تو حضرت نے سخت لفظوں میں اس کی تردید کی ہے۔ تو پھر یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، حدیث مسلسل بالمصافہ، مسلسل بالمحبہ وغیرہ اس کی دلیلیں ہیں، مگر ان تمام چیزوں میں عقیدت و احترام کے ساتھ دین کے کسی عمل کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور اس کی اتباع کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ غایت اعتقاد میں اپنے استاد شیخ طریقت کی نقل، جیسے ان جیسا لباس، ٹوپی، انداز خطابت وغیرہ اپنانا، یہ بھی فی نفسی کوئی مضمون چیز نہیں ہے اگر اپنے دائرے میں رہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری چیز بھی ہوتی ہے اور عقیدت کی عکاس بھی ہوتی ہے۔ عمر کے اعتبار سے اچھی چیز میں تقلید و اتباع کی کوئی بری چیز نہیں ہے اور ہمارے بزرگوں میں یہ چیز رہی ہے، مگر غور یہ کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں میں کہیں بھی تمسخر اور استہزاء اور محض مذاق و ظرافت اتباع کا پہلو ہرگز نہیں ہوتا ہے۔
نہ ہی صرف تلطف و استلزاز پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک محبت، ایک پیغام اور ان کی اتباع مقصود ہوتی ہے، جو حقیقت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چیز اپنی جگہ محمود بھی ہے، فطری بھی ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نجی اور مخصوص مجلس میں اپنے دوست و احباب کے سامنے اپنے بزرگوں یا اپنے اساتذہ کرام کی یاد کے لیے یا ان کی محبت میں ان کے انداز و آواز کی نقل بھی محبت و عقیدت کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اور ہم نے خود درس کے دوران اپنے کئی اساتذہ کرام کو ان کے اپنے اساتذہ کرام کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کے انداز گفتگو کو نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ یہ چیز بھی ان سے غایت محبت اور عقیدت کی عکاس ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں نقالی کا ایک اچھا پہلو اور صحیح رخ جو ہر دور میں رہا ہے صحیح پہلو ہے۔ نقالی کا دوسرا اور مضمون پہلو محض نقالی اور ڈرامہ بازی، مذاق اور تمسخر اور تلطف طبع اور ضیاء اوقات کا ایک تماشا۔ یہ ڈرامہ بازی آج کل کچھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اپنی انجمنوں میں یہ طریقہ اپنا رہا ہے تو کوئی جلسے دستار بندی میں اکابر کی نقل کر رہا ہے، اور میڈیا کے اس ہنگامہ خیز دور میں کوئی اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال رہا ہے تو کوئی واٹس ایپ پر چلا رہا ہے۔ یہ محض ڈرامے بازی، ضیاء وقت اور لاہ و لعب کے ساتھ ساتھ اپنے اکابر کا مذاق اڑانا اور ان کی بیعت بھی کرنا ہے، جو کسی طرح پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی نقالی کی اور نقل کرنے والے طلباء کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ 2 دنوں سے ایک طالب علم کی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی نقالی کی جو ویڈیو وائرل کی گئی ہے، وہ حضرت کی ایک نجی مجلس کی ویڈیو ہے، جس میں وہ طالب علم صرف حضرت کے انداز گفتگو کی نقل کر رہا ہے۔ تو حضرت نے غور سے سنا اور کچھ نہیں فرمایا، مگر اسے دلیل بنا کر بعض حضرات اس کو بہت اچھا عمل سمجھ رہے ہیں۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، ہر چیز ہر موقع پر کرنے کی ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی آواز کی اور انداز گفتگو کی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی، ڈانٹنے ڈپٹنے کی نقل کر رہا ہے، تو کوئی دارالعلوم کے بہت ہی بزرگ شخصیت بحرالعلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب آدمی دامت برکاتہم کی نقل کر رہا ہے۔ یہ بالکل ہی نامناسب، بے محل، بلا وجہ اور اپنے بزرگوں کا مذاق اڑانا ہے، بلکہ ان کی تنقیص کرنا بھی ہے، جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ سوشل میڈیا کے اس دور میں اکابر کی عظمت و وقار دلوں سے ختم ہو جائے گی اور ایک تماشا بن جائے گا۔ ہر نقل بری بھی نہیں ہے اور ہر نقل اچھی بھی نہیں ہے، ہر چیز ہر جگہ کے لائق اور مناسب بھی نہیں ہوتی۔ منافقین کی بعض نقالی کی سخت نکیر کی گئی، جبکہ حضرات صحابہ کی نقالی کی تعریف کی گئی ہے۔ بس یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ نقالی اور نقل میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق ہم سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کار پاکارا قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر۔ امید کہ ان گزارشات پر ہمارے احباب ضرور غور فرمائیں گے اور لاہ و لعب کی ان تمام چیزوں سے احتیاط فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس مضمون پر دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث والفقہ سیدنا مرشدنا حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس بات پر احقر بہت دنوں سے سخت نکیر کرتا رہا ہے اور اس کو بدترین گستاخی سمجھتا ہے، بلکہ انجمنوں کے ڈرامے بازیوں پر بھی سختی سے بند لگانے کی ضرورت ہے۔ یعنی انجمن میں ہمارے یہاں بہت سی جو طلبہ کی انجمنیں ہوتی ہیں، ان میں ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں، ایک طرح سے ان میں بہت سی چیزوں کی نقالی کی جاتی ہے، تو اس پر بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ ان پر بھی جو ہے پابندی لگنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کو پھیلانا اور پھر نشر کرنا اور اس طرح کی چیزیں کہ ہر آدمی نقل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔